بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد شہر کی ایک تنگ و تاریک گلی میں ایک خستہ حال مکان سے شور و غل کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ ایک خاتون اونچی آواز میں شکوہ کر رہی تھی اور اس کے بچے بھی رو رہے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان پر کوئی ناگہانی آفت ٹوٹ پڑی ہو۔ ان بچوں کا باپ، جس کا نام ابراہیم تھا، سر جھکائے اپنی بیوی کا غصہ برداشت کر رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے بغداد میں ایک وبا پھیلی اور کئی لوگوں کی طرح ابراہیم بھی اس وبائی مرض کا شکار ہو کر نہایت کمزور و لاغر ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی اور بچوں نے کچھ دن تو فاقے برداشت کر لیے، لیکن اب ان کا صبر جواب دے چکا تھا۔ بچے بھوک سے بے تاب تھے۔ ابراہیم اب بچوں کو روتا بلکتا دیکھ کر رسوئی میں گیا کہ ان کے کھانے کو کچھ ڈھونڈ سکے، لیکن اب گھر میں کھانے کو کچھ بچا ہی نہ تھا اور تمام برتن خالی پڑے تھے۔ اس کی بیوی کہنے لگی، کسی روزگار کی فکر کرو، یوں بیکار بیٹھے رہے تو ہمارے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ بیوی کی باتیں سنی تو ابراہیم بولا، تم جانتی ہو کہ میں نے زندگی میں کبھی کام چوری نہیں کی، لیکن بیماری نے مجھے اتنا کمزور اور ناتواں کر دیا ہے کہ اب میں مزدوری کرنے کے قابل نہیں رہا۔ بچوں کو روتا دیکھ کر وہ بہت پریشان تھا اور گھر میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ آخر اس نے ایک چادر تلاش کر لی اور کہنے لگا، میں اس چادر کو بیچ کر آتا ہوں تاکہ بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر سکوں۔ ابراہیم کی بات سن کر بیوی نے کہا، آج تو چادر بیچ کر کھا لیں گے، کل کیا کریں گے؟ وہ کہنے لگا، اللہ مالک ہے، کل بھی کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ پھر اس نے چادر اٹھائی اور اللہ کے بھروسے گھر سے نکل گیا۔ وہ کافی دیر تک گلی کوچوں میں صدا لگاتا رہا اور بالآخر اسے ایک خریدار مل ہی گیا۔ اس خریدار نے چادر کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور کہا، میں تمہیں اس کے 2 درہم دے سکتا ہوں۔ ابراہیم کہنے لگا، اس کی قیمت 3 درہم سے زیادہ ہے، اسے چند ہی سال پہلے میں نے زیادہ قیمت میں خریدا تھا۔ اب خریدار سمجھ چکا تھا کہ ابراہیم اپنی ضرورت کے تحت چادر فروخت کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہنے لگا، میں اس کے 2 ہی درہم دے سکتا ہوں۔ اگر فروخت کرنا چاہتے ہو تو چادر میرے حوالے کر لو، ورنہ جاؤ کوئی دوسرا گاہک تلاش کرو۔ مرتا کیا نہ کرتا، ابراہیم نے مجبوراً وہ چادر 2 درہم میں فروخت کر دی۔ وہ رقم لے کر خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہوا تاکہ بیوی بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید سکے۔ جب وہ دکان پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت کے گرد لوگ جمع ہیں اور وہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی۔ اس نے پوچھا تو اس بوڑھی عورت نے بتایا کہ اس سے دکاندار کا ایک برتن ٹوٹ گیا ہے اور اب دکاندار بضد ہے کہ وہ اسے اس برتن کے بدلے میں 2 درہم ادا کرے، ورنہ وہ اسے کوتوال کے حوالے کر دے گا۔ بڑھیا روتے ہوئے کہنے لگی کہ اس کے پاس اپنی بھوک مٹانے کے پیسے نہیں، وہ اسے 2 درہم کہاں سے ادا کرے؟ ابراہیم سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے یہ بوڑھی عورت اس سے بھی زیادہ مجبور ہو۔ اس نے اپنی جیب سے 2 درہم نکال کر دکاندار کو دے دیے تاکہ وہ اس بڑھیا کو چھوڑ دے۔ بوڑھی عورت ابراہیم کو ہاتھ اٹھا کر دعائیں دینے لگی۔ بوڑھی عورت کی دعائیں سنتے سنتے ابراہیم بھی وہاں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ سوچنے لگا کہ مجبوراً مجھے خالی ہاتھ گھر لوٹنا ہوگا، لیکن وہ دل ہی دل میں مطمئن بھی تھا کہ اس نے غربت کے باوجود ایک نیکی کا کام کیا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے ابراہیم گھر پہنچ چکا تھا۔ جب بیوی نے دیکھا کہ وہ خاموش اور سر جھکائے کھڑا ہے تو سمجھ گئی کہ یہ ہمارے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکا، بلکہ وہ چادر جو گھر سے لے کر گیا تھا اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ وہ پوچھنے لگی، کیا ہوا، تم خالی ہاتھ لوٹ آئے ہو؟ ابراہیم نے تمام ماجرا بیوی سے بیان کیا تو وہ کہنے لگی، تم نے نیکی کا کام کیا ہے اور ایک بوڑھی عورت کو قید خانے سے بچایا ہے، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو چراغ گھر کی روشنی کے لیے ہوتا ہے اسے مسجد میں لے جانا جائز نہیں۔ اب اپنے بچوں کو کس طرح بہلاؤ گے، انہیں کہاں سے کھلاؤ گے اور کون ہمارے بچوں کا پیٹ بھرے گا؟ وہ کہنے لگا، تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن وہ بزرگ عورت شاید ہم سے زیادہ مصیبت کی ماری تھی۔ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، تمہارے رونے دھونے سے ہمیں 2 درہم واپس نہیں مل سکتے، اس لیے ان باتوں کو چھوڑو اور یہ سوچو کہ اب ہم بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، شاید کوئی دوسرا راستہ نکل آئے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی کی باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن درست ہیں، اس لیے سوچنے لگا کہ اب کیا کرے۔ اچانک اس کے دل میں کوئی خیال آیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دوبارہ
گھر کے ٹوٹے پھوٹے سامان میں کچھ تلاش کرنے لگا، لیکن اسے کوئی قابل فروخت چیز نظر نہ آئی، اس لیے پریشان اور نا امید ہو کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کی نظریں ایک پرانے کمبل پر پڑیں جو وہ رات کو اوڑھ کر سوتے تھے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں اسی کی تلاش میں تھا، مجھے اجازت دو تاکہ میں اسے بیچ سکوں۔ بیوی نے کہا، بچے بھوکے تو ہیں، لیکن تم اس پرانے بستر سے بھی انہیں محروم کرنا چاہتے ہو۔ ابراہیم نے کہا، ابھی تم نے خود ہی کہہ دیا کہ بچے بھوکے ہیں، اس لیے اہم بات یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ پرانے کمبل کے بغیر بھی گزارا کیا جا سکتا ہے۔ اس کی بیوی نے جب دیکھا کہ کمبل کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے جو بیچی جا سکے تو آنسو بہانے لگی اور روتے ہوئے بچوں سے کمبل اتارا اور اپنے شوہر سے کہنے لگی، لو اسے لپیٹ لو اور بیچ ڈالو، بس اتنا خیال رکھنا کہ اسے سستے داموں نہ بیچنا تاکہ چند دن ہمارے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں۔ ابراہیم نے اس بات میں سر ہلایا، اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اس نے اپنا سر جھکایا، بستر کو لپیٹ کر کندھے پر رکھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ چلتا رہا اور آخرکار شہر کے اس بازار میں پہنچ گیا جہاں کئی قسم کی نئی اور پرانی چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ ابراہیم نے کمبل کو فروخت کرنے کے لیے جب آوازیں لگائیں تو چند ہی خریدار اس کی طرف بڑھے۔ انہوں نے کمبل کو اچھی طرح سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس میں 100 طرح کے عیب نکالے اور آگے بڑھ گئے۔ آخرکار ایک ایسا خریدار ملا جو اس کمبل کو خریدنا چاہتا تھا۔ ابراہیم نے اس کی قیمت 10 درہم بتائی۔ جب خریدار نے 10 درہم سنا تو کہنے لگا، اس پھٹے پرانے کمبل کے لیے ایسا کون شخص ہوگا جو 10 درہم ضائع کرے گا؟ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ آگے بڑھ گیا، لیکن ابراہیم فوراً اس گاہک کی طرف لپکا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، جناب ایسا ظلم نہ کریں، میں اپنی ضرورت کی وجہ سے اس کمبل کو کم قیمت پر فروخت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ آخرکار اس نے یہ بستر 4 درہم میں فروخت کیا اور درہم لے کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ راستے میں سوچنے لگا کہ اپنے بچوں کے لیے کیا خریدے تاکہ وہ خوش بھی ہو جائیں اور ان کا پیٹ بھی بھر جائے۔ اتنے میں وہ ایک طبیب کی دکان کے سامنے سے گزرا جہاں ایک شخص اپنے بیمار بچے کو اٹھائے کھڑا روتے ہوئے طبیب سے التجا کر رہا تھا کہ وہ اللہ کے واسطے اس غریب کے بیمار بچے کا علاج کر دے، اور طبیب معاوضہ لیے بغیر علاج سے انکار کر رہا تھا۔ ابراہیم اس کے پاس گیا اور اسے معاملہ دریافت کیا تو وہ شخص کہنے لگا کہ اس کا بچہ کئی روز سے بیمار ہے اور دوا نہ ملنے کے باعث اس کی طبیعت بہت بگڑ چکی ہے، مگر اس کے پاس اپنے بیمار بچے کے علاج کے لیے رقم نہیں اور طبیب بغیر معاوضے کے علاج کرنے پر راضی نہیں۔ ابراہیم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو پریشان ہو گیا اور اپنا کل سرمایہ یعنی 4 درہم اپنی پھٹی پرانی قمیض سے نکالے اور اس شخص کے حوالے کر دیے۔ وہ شخص ابراہیم کی سخاوت پر حیران تھا اور ابراہیم دوبارہ طرح طرح کے خیالات میں ڈوبا پریشان چلا جا رہا تھا۔ جب کافی دیر کے بعد سنبھلا تو گھر کی طرف چل پڑا، لیکن بھوک اور فاقہ کشی سے چلنے کی ہمت بھی نہ تھی، اس لیے گرتا پڑتا گھر پہنچا اور دروازے پر دستک دی۔ اس کی بیوی اور بچے انتظار میں تھے۔ اس کی بیوی نے فوراً دروازہ کھولا اور اس کے چہرے پر خوشی نمایاں تھی، لیکن اپنے شوہر کے بجھے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس کی خوشی جاتی رہی۔ بیوی کہنے لگی، یہ تم نے کیا کیا؟ تم پھر خالی ہاتھ لوٹے ہو؟ بیوی کو غصے میں دیکھا تو ابراہیم نے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ ساری بات سن کر بیوی کہنے لگی، تم نے پھر دوسروں کی محبت اور احساس میں یہ سب کیا ہے؟ معلوم نہیں تم اپنے بچوں سے ایسی محبت کا برتاؤ کیوں نہیں کرتے؟ اب تم خود ہی بتاؤ، ہم کیا کریں، کہاں جائیں، کس سے کہیں؟ اب میرے بچوں میں زیادہ دیر تک بھوک برداشت کرنے کی سکت نہیں ہے اور شاید یہ بھوک ہی ان کی موت کا سبب بن جائے گی۔ ابراہیم نے اب بیوی کو دیکھنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ وہ کہنے لگا، اللہ بڑا مہربان اور کارساز ہے، اگر تم بھی اس شخص کی آہ و فغاں سنتی تو وہی کرتی جو میں نے کیا، لیکن تسلی رکھو، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ اگر اس مرتبہ میں کوئی چیز لے گیا تو اسے بیچنے کی بجائے گروی رکھوں گا تاکہ اس چیز سے بھی ہمیں ہاتھ نہ دھونے پڑیں۔ بیوی کہنے لگی، کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز بچی بھی ہے جسے گروی رکھ سکو گے؟ ابراہیم اپنے گھر کے چھوٹے سے صحن میں کھڑا تھا۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا اور کہنے لگا، یہ گھڑا کیسا رہے گا؟
یہ گھڑا مجھے دے دو تاکہ اس کے بدلے کوئی چھوٹا سا کوزہ خرید لاؤں اور اس کے ساتھ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ لے آؤں۔ اس کی بیوی جو پہلے ہی غصے میں تھی کہنے لگی، یہ گھڑا بھی گنوا دو گے اور کچھ حاصل بھی نہ ہوگا۔ یہ گھڑا نہ تو تم سے کوئی خریدے گا اور نہ ہی گروی رکھے گا۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر گھڑا اٹھایا اور کہنے لگا، مجھے ذلیل تو نہ کرو، تم جانتی ہو میں اپنے بچوں کے لیے ہی یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ابراہیم نے اپنی بیوی کو خدا حافظ کہا اور گھر سے نکل گیا۔ بازار میں پہنچنے کے بعد وہ سب سے پہلے ایک عطار کی دکان پر گیا اور اس سے قرض مانگنے لگا۔ عطار نے کہا، بے شک میں تمہیں قرض دینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں تمہیں پہچانتا بھی ہوں۔ لاؤ اپنی کوئی چیز لاؤ جسے گروی رکھ کر مجھ سے قرض لے سکو۔ ابراہیم نے اسے گھڑا دکھاتے ہوئے کہا، میرا سرمایہ تو بس یہ گھڑا ہی ہے۔ عطار نے گھڑا دیکھا اور کہنے لگا، ایک استعمال شدہ اور پرانا گھڑا جس کا رنگ بھی اڑ چکا ہے، گروی رکھنے کے قابل نہیں۔ کوئی ایسی چیز لے کر آؤ جو گروی رکھنے کے قابل تو ہو۔ اس کے بعد ابراہیم اس عطار کی دکان سے باہر نکلا اور دوسری دکانوں کا رخ کیا، لیکن اس کی تمام کوششیں ناکام ہوئیں کیونکہ گھڑا بہت پرانا تھا اور کوئی بھی اسے گروی رکھنے پر آمادہ نہ تھا۔ سورج ڈوبنے کے قریب تھا اور اندھیرا چھانے والا تھا۔ ابراہیم کے دل میں نا امیدی کی کیفیت طاری تھی۔ وہ خود سے کہنے لگا، شاید میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کر کے غلطی کر دی۔ اس گھڑے کو کوئی بھی نہیں گروی رکھے گا۔ مجھے لگتا ہے اب اسے بیچ ہی دینا چاہیے۔ اس نے ارادہ کیا اور واپس پلٹا، خریداروں کو بلانے اور گھڑا فروخت کرنے کی آوازیں لگانے لگا۔ اب یہ گھڑا اس کی آخری امید تھا اور اس کی خواہش تھی کہ اسے ہر قیمت پر فروخت کر دے تاکہ اس کے بیوی بچے کم از کم ایک وقت کا کھانا کھا سکیں، لیکن اس کی بدقسمتی کہ کوئی بھی خریدار نہ ملا۔ سورج اب ڈوب چکا تھا اور اندھیرا چھا گیا تھا، اس لیے وہ تھکا ہارا پریشان بازار میں اکیلا کھڑا رہ گیا۔ پھر وہ ایک مدھم سی روشنی کے سامنے بیٹھ گیا جو ایک مکان کی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ وہ کافی دیر بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ خالی ہاتھ کیسے گھر جائے اور بیوی بچوں کو کیا جواب دے۔ وہ سر جھکائے بے بسی سے اپنی حالت کے بارے میں سوچنے لگا۔ اتنے میں اسے ایک مچھلی فروش کی آواز سنائی دی۔ یہ مچھلی فروش بھی اسی ہی کی طرح مجبور اور تنگ دست تھا۔ وہ بھی اسی جگہ آ کر بیٹھ گیا جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ جلد ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے حالات سننے اور کہنے لگے، ایک دوسرے کے غم گسار بن گئے۔ مچھلی فروش کہنے لگا، ہم دونوں کے حالات ایک جیسے ہیں، آؤ کچھ ایسا کریں کہ تم اس گھڑے کے بدلے کچھ حاصل کر لو اور میں اس مچھلی کے جو میرے ہاتھ میں بچی ہوئی ہے، میں تم سے مچھلی کے بدلے میں گھڑا لے لیتا ہوں اور تم مجھ سے مچھلی لے لو اور اپنے گھر جاؤ تاکہ کم از کم آج کی رات تو تمہاری بیوی اور بچے اپنا پیٹ بھر سکیں۔ ابراہیم نے اسے بھی غنیمت سمجھا اور کہنے لگا، ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں، بجائے اس کے کہ میں پھر خالی ہاتھ گھر جاؤں، کم از کم ایک مچھلی تو میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اب ابراہیم کے پاس اپنے بیوی بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی مچھلی تھی اور اس کے بدلے مچھلی فروش کو ایک بڑا لیکن پرانا گھڑا مل چکا تھا۔ مچھلی فروش نے گھڑا لیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ چھوٹی سی مچھلی ابراہیم کے حصے میں آ گئی۔ وہ اپنے خیالات میں غرق اپنی تنگ دستی اور مصیبتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر وہ آہیں بھرتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ گھر پہنچا تو نہایت بجھے ہوئے انداز سے دروازے پر دستک دی تو معمول سے جلد دروازہ کھول دیا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی بیوی اور اس کے بچے اس کے آنے کی گھڑیاں گن رہے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو صحن میں بیوی بچوں کے سامنے وہ مچھلی رکھ دی اور انتظار کرنے لگا کہ اس کی بیوی کیا کہتی ہے۔ اگرچہ یہ مچھلی چھوٹی سی تھی لیکن اس پرانے گھڑے کو گروی رکھنے کے برابر ضرور تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر کہنے لگا، میں وہ گھڑا گروی نہیں رکھ سکا بلکہ اس کے بدلے میں یہ مچھلی ملی ہے۔ اس کی بیوی مچھلی کو دیکھ کر بہت خوش تھی لیکن فوراً ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہنے لگی، آخر ہمارے گھر میں اب بچا ہی کیا ہے؟ کیا تم نے جانے سے پہلے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس گھڑے کو فروخت نہیں کرو گے بلکہ ایک چھوٹا کوزہ خریدو گے؟ ابراہیم سر جھکائے بیٹھا رہا اور مدھم آواز میں بس اتنا ہی کہہ سکا کہ اس گھڑے کو گروی رکھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا، میں مجبور تھا۔ بیوی ابھی دل ہی دل میں افسوس کر رہی تھی کہ وہ گھڑے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور چاقو لے آئی، مچھلی کو صاف کرنے لگی۔ وہ اسی طرح مچھلی صاف کر رہی تھی کہ اچانک حیرت سے کہنے لگی، یہ کیا ہے جو مچھلی کے پیٹ میں چاند کی طرح چمک رہا ہے؟ ابراہیم آگے بڑھا اور مچھلی کے پیٹ کی آلائش دیکھ کر خوشی سے چلانے لگا، موتی! ارے یہ تو قیمتی موتی ہے!
ابراہیم کے چلانے سے اس کا خاموش اور اداس گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ وہ رات اس کی بیوی اور بچوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے میں گزار دی۔ اب وہ صبح کا انتظار کرنے لگے کہ کب جوہری اپنی دکان کھولے۔ ابھی جوہری نے اپنی دکان کھولی ہی تھی کہ ابراہیم اس کے دروازے پر پہنچ گیا اور جوہری کو وہ موتی دے کر اس کے بدلے بے اندازہ رقم وصول کر لی۔ اب وہ خالی ہاتھ نہ تھا بلکہ گھر جاتے ہوئے اس کی گٹھڑی درہم و دینار سے بھری ہوئی تھی۔ ابراہیم نے اس رقم سے گھر کی ضروریات اور بیوی بچوں کے لیے چیزیں خریدیں۔ کافی عرصہ کے بعد انہیں آسودگی نصیب ہوئی تھی۔ پھر ایک شام ابراہیم کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا، ایک پریشان حال فقیر اس کے سامنے کھڑا تھا اور وہ صاحب خانہ کا انتظار کر رہا تھا۔ ابراہیم بھی اب صاحب حیثیت تھا لیکن اپنی حقیقت اور اللہ تعالیٰ کو نہ بھولا تھا۔ فقیر ابراہیم سے کہنے لگا، میں مجبور اور تنگ دست ہوں، اگر تم مہربانی کرو تو میری مدد کر دو تاکہ میں اپنی پریشانی سے نجات پا سکوں۔ ابراہیم نے جب یہ باتیں سنی تو سوچا، میں اس فقیر کی مدد ضرور کروں گا کیونکہ چند ہی دن پہلے میں بھی اسی فقیر کی طرح پریشان تھا۔ پھر وہ تیزی سے مڑا اور کمرے سے سنہری سکوں سے بھری ہوئی تھیلی لا کر فقیر کو پیش کر دی۔ بھری تھیلی دیکھ کر درویش مسکرایا اور بولا، مجھے ان سکوں کی ضرورت نہیں، میں تو تمہاری آزمائش کے لیے آیا تھا۔ کئی سالوں کی عبادت اور ریاضت کے باوجود مجھے وہ مقام نہ مل سکا جس پر تم فائز ہو چکے ہو۔ پھر وہ ابراہیم کو دعائیں دیتا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور کمنٹس میں ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔